وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، یہ سب مہربان تھے۔ یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے۔ رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے، اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی کاش کہ یہ باپ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا ذرا پتھر اٹھانا۔ اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا۔ عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں، بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا۔ قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے۔ میرے اللہ انہیں ڈبا دے، آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی، اور نبی، ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہیں، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے۔ یہ نبی اور امتی کی شفقتیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے۔
ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے، اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا ڈبا دے انہیں۔ اللہ نے ڈبا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا، قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ جو قوم اتنی بدترین انہیں ہلاک کر دے، اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا۔ جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی، لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے، وہ زمین، اب زمین، وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ قوم سمود کو دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر، قوم عاد کو دیکھ لیں آپ، ان قوموں کا تذکرہ قوم صالح آپ سن چکے۔ جناب لوط کی قوم، ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم، جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، کہتے اس کی محفل میں نہ جانا۔ حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ نبیوں میں خطیب ہے، بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی، بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا، تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے، کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے، کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے۔ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے۔ جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے، ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا۔ لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں۔ جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہم کو کلمہ پڑھنے والوں عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے۔ یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مکان کو، اللہ اکبر، جو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے، نوح کا امام ہے، موسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا امام ہے، ابراہیم کا امام ہے، آمنہ کا لال ہے۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ انداز کیا اس قوم کا، جب آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا، کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا معاذ اللہ، جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے، اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے۔
ہے یہ بہتر جانتا ہے۔ میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا کا کردار دیکھا، آقا کا اخلاق دیکھا، لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ؟ انہوں نے یہ پلیتی کی، میرے سرکار وہاں سے نکلے، دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ، پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے، پاگل آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ اکبر۔ وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے، حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے، اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے، اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے، وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے، وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے، حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے، حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو، یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ادبگاہ زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ کم کر گمی آیت جنید و بایزیدی جا، حضور علیہ السلام پر کشی کی کیفیت ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹنی ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ جڑا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے، حضور نے اس کو پکڑا اور آقا بیٹھ گئے ہیں، حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے۔ ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے لہولہان ہیں، میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، ساتھ جبرائیل تھے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، رحمت خدا منتظر ہے، خدا کا عذاب منتظر ہے، آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا بلکہ ان کو دعا دی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول کافروں پر اتنے مہربان ہوں وہ رسول
مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان کا کرم کتنا ہے, امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بس ایک بات بتاؤں گا, زیادہ نہیں, اس لیے کہ انشاءاللہ پھر 2 پروگرامات مزید اور ہیں, اس میں کچھ باتیں ہوگی, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بس ایک بات بتاؤں گا, حضور امت پر کتنے مہربان ہے, کتنے مہربان ہے, کتنی مہربان ہے, امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں. بس ایک بات, رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ. میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے, میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو, توجہ سے سنو, پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی. جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے, لا اکراہ فی الدین, لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو, مت اختلافی باتیں مت کرو, امت میں انتشار مت پھیلاؤ. اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے. جو کرتے ہیں انہیں مت کہو, بہکاؤ مت, ان کو گمراہ مت کرو, ان کے ساتھ اختلاف مت کرو. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے, توجہ فرمائیں, بالخصوص ہر ایک کی توجہ. بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے, حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے, قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی. یہ قوسین جو ہے نا, قوسین, یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے عربی میں قوسین. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اگر یہ کہا جاتا کہ 2 بھووں کے اتنا فاصلہ رہا, ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ. سورہ والنجم اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا. اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا, اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا. جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے, اب کسی مولوی کو, عالم کو, فاضل کو, عوام کو, خواص کو, کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے. جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا, قرآن نے کہا کہ 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے. وہ جلوہ ظاہر لمعے باطن میں گم ہو گیا, وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا, ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی. یہ تو بات ہے. تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی. تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی, باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی. اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے, محب کی ہوتی ہے محبوب سے, تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی, اللہ نے کسی کو نہیں بتائی.
اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی. لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دو، کوئی ایک ہی بتا دے. بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں. تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک. وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے. کیا مانگتا ہے حبیب؟ مانگ لے. کیا مانگتا ہے حبیب؟ مانگ لے. کیا مانگتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. سیدہ مچل گئی، مچل گئی. پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے. بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے. اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے. ارے کچھ اور بھی تو مانگ. میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ. میں نے کہا میری امت. اس نے کچھ اور بھی تو مانگ. کہنے کا میری امت. پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا. مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا. اس کو معمولی نہ سمجھیں. خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے. ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہیں، چغلی کرنے والے بھی ہیں، ماؤں کو ستانے والے بھی ہیں، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہیں. کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر. سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم. ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں. اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی. تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے. توجہ، تھوڑی سی توجہ. حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے. 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے. قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر. لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں. خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے. اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں. ہم نے طے کر لیا ہے کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے. اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم اپنے باپ کو یاد کرے یا نہ کرے، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے،
ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت دیجیے۔ آپ مجھے بتائیں جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا، ہم اس رسول کو بھول جائیں۔ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائیں۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں، اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 7 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا، انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے